سیر کمران صاحبہ، آپ سے شروع کرتا ہوں. آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ تھی وہ ہم نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، اور جو الیکشن کے رزلٹ ہیں وہ بھی فائنل ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. پہلا مرحلہ نون لیگ جیت چکی ہے. تو کیوں جو ہے وہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے جی بی میں آپ کا مینڈیٹ تسلیم کیا، آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی بی کے اندر بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی تھی اچھا جب تک کہ وزیر اعظم صاحب نے انٹروین نہیں کیا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جس قسم کے حالات جی بی میں بھی کریٹ کیے گئے، بلکہ ہم نے تو ملک سے دیکھے کہ ایسی جماعت جس کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا اس کے ساتھ آ کے انڈیپینڈنٹ مل گئے، اور ان کے بھی جو اسی طریقے کے جو دعوے آج کر رہے ہیں وہ آج تب بھی بھی تھے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دیکھیں جب ایک پری پول ریگنگ کا سلسلہ تھا، جب آپ الیکشن کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ جو ہے 10 بسیں پنجاب سے پبلک منی کا اپنے بینر لگا کے لے آئے. ٹھیک ہے، تو دیٹ واز اگینسٹ جو الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط تھے، اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا، وہ بسیں آ گئیں. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے ویسے نوٹس لے لیا ہے. نہیں وہ نوٹس وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جی آپ بسز لے آئے، جب یہ اعلان کر رہے تھے الیکشن کمیشن کو تو تب کہنا چاہیے تھا نا. جب آپ دیکھیں آج تو نہیں آزاد کشمیر ان کو یاد آیا، جب مری تک آتے ان کو رستہ تو پتہ تھا کہ یہ آزاد کشمیر کا رستہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے خیر میں نہیں بات کرنا چاہتی تھی کبھی بھی نواز شریف صاحب کی، میں بہت عزت کرتی ہوں، ایک پارٹی کے قائد ہیں، بہت سینئر لیڈر ہیں، لیکن آپ کی دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر موٹر وے بنائیں گے سب، تو بھائی آپ کے بھائی کی حکومت تھی، اس سے پہلے حکومت تھی، آپ بناتے ہیں نا، ضرور بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر آپ آج بنانے کا کہہ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا رک جاتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے، آپ بنا لیتے ہیں. لیکن ڈیورنگ دا الیکشن پروسیس میں سمجھتی ہوں کہ وہ صحیح نہیں تھا. پھر اسی طریقے سے جس قسم کی گفتگو ہوئی کہ جی کشمیر کو کشمور نہ سمجھو، میر پور خاص کو جو ہے میر پور کو میر پور خاص نہ سمجھو، میں سمجھتی ہوں اس لیول کی لیڈر کا جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو، پورے پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہو. ٹھیک ہے، آج نہیں ہے مسلم لیگ نواز کا سندھ میں ووٹ بینک، لیکن اس طرح کی تعصب و تعصب آمیز بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر اب جو بات ہے کہ جب آپ جس ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ہم نے حالیہ تو دیکھا، میں کبھی کلائمیٹ کرائسس کے اوپر بات نہیں، ایک قدرتی آفات ہیں ان پہ بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن جس طریقے سے جب بارشیں ہو رہی تھیں، سیلاب ہو رہے تھے، ان کو چھوڑ کے ہم نے دیکھا کہ والٹن روڈ کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بھی ناکام ہو گیا، جو اربوں پیسے لگا کے جو روڈز بنائی وہ بھی ناکام ہو گئے. رابی پیرزادہ کی ویڈیو بھی سامنے ہے، ڈی ایچ اے کی. ٹھیک ہے، آپ اس وقت جو ہے اب جا کے اگر کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور لوگ کہیں کہ جی لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو تھوڑا سے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس قسم کے حالات تھے پنجاب میں. تو یہ ہے کہ ہاں آپ نے، اور پھر اب یہ فیزز میں الیکشن ہونا ہمارے شروع سے تحفظات تھے، فیزز پہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن فیزز پہ الیکشن ہوا، اتنی سیکیورٹی ہے سب کچھ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ہمارا ایک کارکن شہید ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے 30 یونین کونسلز کے اندر جو ہے وہ الیکشن پروسیس کو سبوٹیج کیا جاتا ہے، اور جو ہے اس کی بلکہ ویڈیو لگائی ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے. اور ہم جس بات کا پہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے، آج مریم صاحبہ نے وہی تو تصدیق کی کہ جی اس کا اثر اب باقی الیکشنز پہ بھی ہوگا. تو دس سیمس لائک ایک پری پلان اسٹریٹجی، اور چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک جو ہے سیاسی جماعت کے مفاد کو نہیں دیکھیں، پاکستان کے مفاد کو دیکھیں. کشمیر ایک بڑا حساس ایشو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام کشمیر ایشو پہ ہوا تھا. ہم نے دنیا بھر کے اندر نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی ہر جگہ کشمیر کے لیے ایک بڑی پر اثر آواز رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ہم نے اس کے لیے بہت کام کیا اور جدوجہد کی ہے. تو اس قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ نہیں سنا گیا. دیکھیں بات یہ کہ بیانیہ کون سا سنا جاتا، بیانیہ یہ سنا جاتا کہ 9 سال کی بچی جو ہے وہ آسٹریلیا سے آتی ہے اور اس کو آپ کا سی سی ڈی مار دیتا ہے. بیانیہ یہ سنا جاتا کہ جی غیر ملکی خواتین کا ایبیوز اور کڈنیپ ہوا ہے. بیانیہ یہ سنا جاتا کہ بارش میں جو ہے وہ ڈوب گیا پنجاب. دیکھیں یہ بات نہیں ہے، بیانیہ ہمارا بالکل، ہم حقوق کی بات کر رہے تھے، بیانیہ کی بات نہیں تھی. آپ نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہوئے ہیں، ایگزیکٹوز کے ذریعے جو ہے الیکشن کے عمل کو سبوٹیج کیا ہے، وہ بیانیہ نہیں ہے، بیانیہ کی بات نہیں ہے. اگر آپ جو ہے وہ آج جاگ جائیں تو اور آپ کو آج خیال آ جائے کشمیر کا، تو لوگ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں نا کہ اس سے پہلے کہاں تھے آپ نے. جو ہے وہ تمام جو وفاقی وسائل ہیں وہ ایک صوبے کے ایک شہر اور ایک شہر مخصوص علاقے میں کیوں لگائے؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ نے باتیں سن لی ساری پیپل پارٹی کی، سیر کمران صاحبہ کی، اور بلاول صاحب کی اسپیچ بھی جو ہے وہ
آپ نے سنی، تو کیا واقعی جیسے سیر کامران کہہ رہی ہیں کہ آپ نے بسیں بھیج دیں، آپ نے ڈیولپمنٹ کے اعلان کر دیے، تو اس سے لوگ متاثر ہو گئے؟ دیکھیں بلوچ صاحب، میری بہن ہے، بڑی سادگی کے ساتھ اس کے دو پہلو ہیں میں جو بات کروں گا۔ ایک ہے کشمیر الیکشن، ایک ہے جو کہ میری بہن نے پنجاب کی کارکردگی یا وزیر اعلیٰ کی کارکردگی پہ بات کی ہے۔ جی اب پہلا پہلو آ گیا الیکشن والا۔ دیکھیں الیکشن میں مجھے یہ بتائیں کہ اس الیکشن میں کون سی دھاندلی ہوئی ہے؟ لوگوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دیے ہیں، کاسٹنگ ٹرن اوور ٹھیک ہوا ہے، اکا دکا واقعات ہوئے ہیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارا ایک پولیٹیکل ورکر، بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، نون ہاں، لیگ جہاں کا سے بھی ہو ہو۔ یا کسی اور جماعت کا ہو، اور وہ ایک جان ضائع گئی۔ لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ انفرادی واقعات ہیں۔ ان پر دیکھیں، دھاندلی اس کو کہتے ہیں جو آرگنائز طریقے سے کوئی کام کیا جائے، اس کو دھاندلی کہتے ہیں۔ باقی بات رہی کہ جی نواز شریف نہ تو وہ ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے چیف منسٹر، نہ وہ کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر نہیں گئے اس میں۔ لیکن اب پنجاب کا ان پہ اثر تو نہیں ہے نا۔ سندھ کے تمام وزراء گئے ہیں، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ بلاول بھٹو نے ڈے نائٹ اپنا وہاں پہ کمپین کیا، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ یہ تو دیکھیں اپنی اپنی کمپین ہے۔ باقی آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں فنڈ دیے یا اعلان کیا یا موٹر وے کا کیا، تو مجھے یہ بتائیں بلاول صاحب نے کتنے اعلان کیے ہوں گے کہ اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے، ہماری پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو ہم کون سی سڑکیں بنائیں گے، کون سے ہم وہاں پہ اپنے کشمیری عوام کے لیے ان کے ویلفیئر کے لیے کام کریں گے۔ یہ ایک الیکشن سلوگن ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب گلگت بلتستان میں ابھی تک الیکشن شروع نہیں ہوئے تھے، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہاں دھاندلی ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ نہیں کھلا۔ دوسرا میری بہن نے کہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ کو جو ہے نا وہ اس میں آئی پی پی میں ملایا۔ کیا ہم نے ملایا؟ ہم ملاتے تو ہم اپنے ساتھ ملاتے بھائی، ہم نے آئی پی پی میں کیوں ملانا تھا؟ اس کا بھی الزام ہمارے سر پہ ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے جناب وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آئی پی پی میں جو اگر بندے کوئی آزاد جیتے ہیں اور وہ کسی وہاں پہ دوسری آئی پی پی میں گئے ہیں، تو اس میں فیڈرل حکومت کا کون سا قصور ہے اس میں؟ دیکھیں یہ چیز نہیں ہے۔ عوام نے اپنی مرضی سے ووٹ دیے، جس کو ووٹ دیے ابھی تو ایک مرحلہ ہے، 2 مرحلے آنے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اپنی زیادہ سیٹیں لے جائے، ہم تو ویلکم کریں گے۔ اگر پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے گے تو ہم ان کے گلے میں ہار پہنیں گے۔ وزیر اعظم پہلے بھی ان کا تھا، ان کا اپنا وزیر اعظم بھی ہار گیا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ وہ جو لوگ جو ہیں وہ کیا چاہ رہے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم خود اپنی بھائی سیٹ سے ہار گیا۔ تو یہ دیکھیں لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا کھلے دل سے۔ اس کو تو اپنی پہلے مرحلے میں دیکھیں، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، ابھی مہاجرین کے ووٹ ہیں، ابھی بہت دور کی بات ہے کہ یہ پریڈکٹ کر لیا جائے کہ یہ سارا الیکشن جو ہے وہ نون لیگ جیت گئی ہے یا ایک سیاسی جماعت جیت گئی ہے۔ میرے خیال میں جہاں پہ دیکھیں ہمارا آپس میں میثاق جمہوریت ہی یہی تھا کہ جس کو جہاں پہ مینڈیٹ ملے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میں 1 منٹ بات کروں گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے کمپین ابھی سٹارٹ ہی جو تھی نا، ہاں جی، وہ سٹارٹ ہی انہوں نے یہاں پہ حملوں سے کر دی۔ مطلب لیڈرشپ پہ نا، مطلب اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اب دیکھیں یار، ہم نے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ ایگریمنٹ آپ کو پتہ ہے جو میں واپس آتا ہوں بڑی صاحب کے پاس۔ حماد صاحب، آپ نے دونوں کی موقف جو ہے سن لیا، نون لیگ کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی، آپ تجزیہ کر رہے ہیں، صحافی ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو سر الیکشن میں جیسے کہ بیانیہ کی بات کی جا رہی ہے کہ عوام نے پیپل پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ نہیں سنا اور نہ اس پہ جو ہے عمل کیا ہے، تو ظاہری بات ہے جنگ تو بیانیہ کی ہے، کسی کا بیانیہ جیتتا ہے، کسی کا ہار جاتا ہے، کسی کا جو ہے وہ بات سنی جاتی، کسی کی نہیں سنی جاتی، تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جاوید بلوچ صاحب۔ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن پہلے ایک ضمنی بات کروں گا
دیکھیں عمران خان نے اس ملک اس سیاست کو جس تباہی کی طرف دھکیلا تھا اور تہذیب کا جنازہ نکال دیا تھا، تو مجھ جیسے آپٹیمسٹک لوگوں کو کم از کم ایک امید تھی کہ مریم نواز اور بلاول ایک ینگ بلڈ کے ساتھ سیاسی میدان میں اترے ہیں اور کم از کم سیاست راہ راست پر آ جائے گی۔ اب مریم نواز چونکہ اس کو تو فوری طور پر اقتدار ملا، پنجاب جیسا صوبہ ملا، اور پھر مریم اورنگزیب اور یہ سارے جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ اسی میں پھنس گئی، ایک تکبر اور ایک انا پرستی، اور اس سے نکل نہیں رہی ہے۔ دوسری طرف بلاول کے بارے میں کہ بھئی یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے فرزند ہیں، ان کی طرح سیاست لے کر چلیں گے، لیکن بلاول کی سیاست کو دیکھ کر عمران خان پر اب رشک آنے لگا ہے کہ کم از کم عمران خان بھی اس حد تک نہیں جاتے تھے۔ یعنی بلاول کے رویے کو آپ دیکھ لیں، ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے، غیر متوقع طور پر پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی، اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ حفیظ الرحمان صاحب کے بارے میں یعنی کنفرم تھا کہ وہ چیف منسٹر بنیں گے، نہیں بنے، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو چیف منسٹر بننا پڑا، ان کی سیٹیں زیادہ تھی۔ لیکن بلاول چاہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی۔ بھائی دھاندلی کیسے ہوئی؟ ہم ذرا حقائق پر آ جاتے ہیں۔ یہ صرف 3 اضلاع میں الیکشن ہوا ہے میرپور ڈویژن میں، جس میں میرپور ہے، جس میں بھمبر ہے، جس میں کوٹلی ہے۔ ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 14 لاکھ ہے۔ ٹوٹل پولنگ سٹیشن جو ہے وہ 2000 کے قریب ہے۔ اس میں سے 1200 کو ذرا خطرناک ڈکلیئر کیا گیا تھا، سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ تو اتنے 14 لاکھ جو ایک یونین کونسل لیول کا الیکشن تھا، اس میں دھاندلی کیسے ہو سکتی تھی؟ پوری دنیا کی نظریں اسی پر تھی، کیونکہ کہیں اور الیکشن ہو نہیں رہا تھا، پہلی بار مرحلہ وار الیکشن ہو رہا تھا کشمیر میں، تو پورا میڈیا چوکس تھا، سب لوگوں کی نظریں اس پر تھی۔ پی ٹی آئی والے بائیکاٹ کر چکے تھے، کشمیر ایکشن کمیٹی والے الگ سے دباؤ ڈال رہے تھے۔ صرف 2 جماعتیں، اور وہ بھی وہ جماعتیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس پریزیڈنسی نہیں ہے، آپ کے پاس چیئرمین سینٹ نہیں ہے، آپ کے پاس سندھ بلوچستان گلگت بلتستان کی حکومتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ نہیں ہے، تو آپ تو باقاعدہ حکومت کا حصہ ہے، آپ تو انتہائی پاورفل پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔